ہوتی ہے. میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا تکافل اور انشورنس کے میکینزم میں فرق آپ کو بتا دوں کہ انشورنس کمپنی جو اپنا کلیم فنڈ بناتی ہے وہ کمپنی کی ملکیت ہوتا ہے، اور تکافل میں جو کلیم فنڈ ہوتا ہے وہ وقف للہ ہوتا ہے. اب آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ انشورنس کمپنی نے 100 لوگوں کو انشور کیا، تو انہوں نے ان کے پریمیم میں سے کچھ رقم نکال کر کلیم فنڈ قائم کر دیا. اب ان کے ذہن میں فور سپوز یہ ہے کہ 5 افراد جو ہے نا ان میں سے ضرور انتقال کر جائیں گے اور ان میں یہ کلیم ہمیں ادا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہو گئی اور ان میں سے 5 کے بجائے صرف 1 فرد کا انتقال ہوا. اب 4 فرد کی جو رقم کلیم فنڈ میں بچ گئی اس کو انشورنس کمپنی اپنا انڈر رائٹنگ پروفٹ قرار دے کر اٹھا لیتی ہے اور وہ کمپنی کی ملکیت ہو جاتا ہے. جبکہ تکافل فنڈ میں جو کلیم فنڈ ہوتا ہے وہ وقف للہ ہوتا ہے، اللہ کے نام پہ وقف ہوتا ہے. جو لوگ بھی کنٹریبیوشن دیتے ہیں تکافل کے لیے ان میں سے ایک مخصوص کنٹریبیوشن چلا جاتا ہے وقف فنڈ میں اور وہاں سے کلیم کی ادائیگی کی جاتی ہے. اب اگر یہاں پر بھی وہی کیفیت ہو کہ 100 لوگوں کا تکافل کیا گیا ہو اور 5 افراد میں سے 4 جو ہے نا وہ الائیو رہ گئے ہوں اور صرف 1 کا انتقال ہوا ہو، تو اب کلیم فنڈ میں جو رقم بچ جاتی ہے وہ رقم واپس ان کلائنٹس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جاتی ہے یا کسی بھی اللہ کی رضا کے کام میں خرچ کر دی جاتی ہے. اس کا تعین ہمارا شریعہ بورڈ کرتا ہے. تو اب اس میکینزم کو سمجھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک انشورنس کمپنی اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے کلیم فنڈ کو بچانے میں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بچے گا تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنا انڈر رائٹنگ پروفٹ بنا سکیں گے. جبکہ ایک تکافل کمپنی کو وقف فنڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے ہمارے پاس جب کلیم آتا ہے تو اس کو لنگر آن کرنے کے بجائے، لٹکانے کے بجائے جتنی جلدی ہو سکے ادا کیا جاتا ہے تاکہ کمپنی کی گڈ ول بہتر ہو سکے. البتہ بہرحال چونکہ کمپنی امین کی حیثیت میں ہے اس کا یہ بھی فرض ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچائے. ایسا نہ ہو کہ کسی جس بندے کا کلیم کا حق ہی نہیں ہے اور وہاں تک یہ رقم پہنچ جائے، تو اس پر بھی ڈیفینیٹلی اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. تو اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے کہ حقدار تک تکافل کا کلیم پہنچایا جا رہا ہے، کچھ انویسٹیگیشنز اور کچھ فارمیلٹیز کی جاتی ہیں جو کہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن بہرحال بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ کلیم کو ادا کیا جاتا ہے. میرے ذاتی بہت سارے ایکسپیرینس ہیں اور میں نے کلیم ادا کیے ہیں. نارملی جو ایک پرسپشن بنا ہوا ہے کہ کلیم لینے کے لیے چپلیں گھس جاتی ہیں اور آفسوں میں چکر لگانے پڑتے ہیں، میرے کلیمز بہت سارے اس طرح کے ہیں کہ جو میں نے کلائنٹس کو ان کی گھر کی دہلیز پر پہنچائے ہیں. آج تک وہ ہمارے آفس بھی نہیں جانتے ہیں کہ آفس ہمارا ہے کہاں پر. تو خلاصہ یہ کہ یہاں پر تکافل میں انشورنس کمپنیز کے مقابلے میں آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی کلیم ادا کیا جاتا ہے. آپ نے چوتھا سوال یہ کیا تھا کہ تکافل میں پالیسی کی تکمیل یا میچورٹی میں ایک جو شریک تکافل ہے اس کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. تو اس کو میں تھوڑا تفصیل سے یوں بیان کروں گا کہ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی فرد ہے اس کی 2 قسم کی ضروریات ہوتی ہیں. کچھ کرنٹ کاسٹ ہوتی ہیں اور کچھ فیوچر کاسٹ ہوتی ہیں. کرنٹ کاسٹ میں کھانا پینا ہے، کپڑے ہیں، بچوں کی انیشیل ایجوکیشن ہے، یوٹیلیٹیز ہم لوگ پے کر رہے ہوتے ہیں، گھر اپنا نہیں ہے تو اس کا رینٹ ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری کرنٹ کاسٹ ہے جس کو ہم اپنی ماہانہ انکم سے پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تب پورا ہو رہا ہوتا ہے جب کفیل خاندان کا موجود ہے. فیوچر کاسٹ میں بچوں کو ہائر ایجوکیشن دلانا ہے یا ان کو ان کی شادی کرنی ہے یا ان کو کوئی بزنس کروا کر دینا ہے یا کوئی شخص اپنی ریٹائرمنٹ کو پلان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں کرنٹ کاسٹ تو 1 مہینے کی آمدنی سے ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم حیات ہیں تو، اور فیوچر کاسٹ جو ہے نا اس کے لیے ہمیں پلان کرنا پڑتا ہے. ورنہ ہمارے معاشرے کے 85% لوگ اپنی فیوچر کاسٹ کے لیے یا تو کوئی لون لیتے ہیں یا اپنی کوئی پراپرٹی سیل کر دیتے ہیں. تو کوئی تکافل کا شریک بن جائے یعنی تکافل لے لے تو اس کو ان دونوں صورتوں میں فائدہ ہوتا ہے. اگر وہ الائیو رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لمبی زندگی عطا کرے، تو میچورٹی کے وقت اس کی اپنی جمع شدہ رقم حلال پروفٹ کے ساتھ اس کو مل جاتی ہے. تو جو اس نے ٹارگٹ یا گول سیٹ کیا ہوتا ہے کہ جناب میں نے اپنے بچے کو مہران یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلانا ہے اور وہاں پر 50 لاکھ روپے کی مجھے سیلف فائنینسنگ کرنی پڑے گی، تو ہم اس کو ایسا پلان بنا کر دیتے ہیں کہ میچورٹی پر اس کو 50 لاکھ کا اماؤنٹ مل رہا ہوتا ہے، وہ یہ 50 لاکھ اٹھا کر سیدھے اپنے معاملات کو پورا کر لے. اور اس دوران میں خدا نہ خواستہ
اس کا کوئی انتقال وغیرہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بطور کفالت ہم کلیم فنڈ میں سے ایک مخصوص رقم اس کے گھر والوں کو ادا کرتے ہیں تاکہ ان کی کچن کاسٹ چلتی رہے۔ تو اس طرح سے تکافل کا جو بھی بندہ کلائنٹ ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے، یہ شریک تکافل ہوتا ہے، اس کو دونوں صورتوں میں فائدہ ہے۔ فیوچر کاسٹ کے اعتبار سے اس کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا، اور خدا نہ خواستہ کوئی مسہیپ ہو جائے تو کرنٹ کاسٹ کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔